نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے کتنے مراحل دیکھے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وہ خوفناک مناظر دکھائے جو آج تک کسی بشر نے نہیں دیکھے؟ وہ لمحات کیسے ہوں گے جب زمین کانپ رہی ہوگی، آسمان پھٹ رہا ہوگا، ستارے بکھر رہے ہوں گے اور انسان گھبرا کر اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوگا۔ ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل تفصیل سے جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے کتنے مراحل دیکھے اور کن کن مناظر کا مشاہدہ فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے مناظر دکھائے گئے تاکہ امت کو خبردار کیا جائے۔ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الزلزال میں وہ ہولناک مناظر بیان ہوئے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان کو اپنی قوم اور اپنی امت کو بیان کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مجھے قیامت میرے سامنے ایسے دکھائے گی کہ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور قیامت کے مناظر میں سے پہلا مرحلہ سور پھونکنے کا منظر۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس سور تیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اسرافیل نے سور کو اپنے منہ کے قریب رکھا ہوا ہے اور حکم الہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ پہلا منظر قیامت کے آغاز کا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور امت کو بار بار ڈرایا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی سورۃ الزمر میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا مرحلہ زمین و آسمان کی تباہی ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین ہلنے لگے گی، پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر معراج کی رات بھی دیکھا کہ کس طرح پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ رہے ہیں۔ میں نے قیامت کے زلزلے کو دیکھا، یہاں تک کہ زمین و آسمان لرز رہے تھے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا اور اپنی امت کو بتایا اور قیامت کے ہولناکیوں کے حوالے سے امت کو ڈرایا۔ تیسرا سب سے بڑا اور اہم مرحلہ قبروں کا پھٹنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، ہاتھ بڑھا کر ادھر ادھر دوڑیں گے۔ قرآن مجید میں اس حوالے سے یہ منظر بیان کیا گیا ہے۔ یہ منظر اتنا خوفناک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبروں کو کھلتے اور مردوں کو نکلتے دیکھا۔ چوتھا مرحلہ محشر کا میدان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے میدان محشر کو دیکھا جہاں کھربوں انسان برہنہ، پیاسے اور پریشان حال جمع ہوں گے۔ سب اپنی نجات کے لیے دوڑیں گے مگر کوئی سہارا نہ ہوگا، سب نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ قرآن مجید کی سورۃ ابراہیم میں اس حوالے سے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پانچواں مرحلہ پل صراط سے گزرنے کا منظر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پل صراط دکھایا گا جو جہنم کے اوپر ایک باریک تلوار سے زیادہ نازک اور تیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے امت کو اس پل سے گزرتے دیکھا، کوئی بجلی کی طرح گزرا، کوئی گھوڑے کی طرح اور کوئی گھسیٹتا ہوا۔ چھٹا مرحلہ میزان اعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ترازو دیکھا جس میں انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ ایک نیکی پہاڑ کے برابر بھاری ہوگی اور ایک گناہ انسان کو جہنم میں لے جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی سورۃ زلزال میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ساتواں مرحلہ حوض کوثر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات حوض کوثر کو بھی دیکھا جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یہ قیامت کے مراحل میں امت کی نجات کا پہلا سہارا ہوگا اور اس نفسا نفسی کے عالم میں کوئی کسی کی شفاعت اور سفارش نہیں کر پائے گا، صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی اور تمام لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے اور مدد کا انتظار کریں گے۔ آٹھواں مرحلہ جنت و دوزخ کا مشاہدہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جنت کے وہ محلات دیکھے جو اہل ایمان کے لیے تیار کیے گئے ہیں، ساتھ ہی جہنم کے عذاب بھی دیکھے۔ یہ دونوں مناظر قیامت کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کے لیے شفاعت کا منظر۔ میدان محشر میں جب سب نبی انکار کر دیں گے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی امت کے لیے سجدے میں گر کر اللہ سے شفاعت مانگی اور مجھے قبولیت کی بشارت دی گئی، اور میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میری امت کے سب لوگ جنت میں نہیں چلے جائیں گے۔
پیارے دوستو، یہ تھے وہ 8 مراحل جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے متعلق اپنی آنکھوں سے دیکھا اور امت کو بتایا۔ مناظر کو سن کر کیا ہمارا دل نہیں کانپتا؟ آئیے ہم آج ہی توبہ کریں، اپنے اعمال کو درست کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بنیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سچا ثبوت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اچھا سا کامنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔